کسی چیز کو ذہن میں نقش کرنا چاہیں تو ولادت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 3 ہی شہر نظر آئیں گے کہ جہاں پر معصومین اس دنیا میں تشریف لائے، مکہ، مدینہ اور سامرہ، بس، یعنی چوتھا کوئی شہر نہیں۔ 3 ہی شہر ہیں کہ جس میں معصومین کی ولادت ہوئی، 14 معصومین کی بات ہو رہی ہے، مکہ، مدینہ اور سامرہ۔ اور اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ جو ابتدائی معصومین ہیں ان کی ولادتیں مکہ میں ہوئی ہیں، اور جو آخری معصوم ہیں ان کی ولادت سامرہ میں ہوئی، اور باقی درمیان میں جتنے ہیں ان سب کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے یا مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے ابواہ، وہاں پر ہوئی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم، مولا کائنات اور خاتون جنت، یہ 3 ابتدائی معصومین وہ ہیں کہ جن کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، اور آخری زمانے کے امام ہیں حضرت حجت کہ جن کی ولادت سامرہ شہر کے اندر ہوئی ہے۔ اور درمیان میں جتنے بھی معصومین ہیں، یعنی امام حسن صاحب شروع کریں اور 11ویں امام تک آ جائیں تو مدینہ منورہ میں، ود اونلی ون ایکسیپشن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ ان کی ولادت ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے ابواہ۔ اس جگہ پر ہمارے 7ویں امام کی ولادت ہوئی، آن دا وے بیک، حج کر کے واپس آ رہی تھی جناب حمیدہ خاتون کہ جب 7ویں امام کی ولادت ہوئی، اور اس وجہ سے وہ جگہ اور ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ورنہ ابواہ کا مقام جو ہے ایک اور نسبت سے بھی بہت معروف ہے، اور وہ ہے جناب آمنہ کی قبر کے حوالے سے، کہ پیغمبر اکرم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ خاتون، ان کا جو مدفن ہے وہ ابواہ میں ہے۔ اور وہ بھی انٹرسٹنگلی یہی بات تھی کہ مدینہ سے واپس جاتے ہوئے، اس لیے کہ جناب آمنہ کا میکہ اگر آپ کہیے تو وہ مدینہ منورہ کے اندر تھا، جو زمانے میں مدینہ کہلاتا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو یثرب کہلاتا تھا، مگر جناب آمنہ اپنے میکے سے واپس جا رہی تھی اور راستے میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو پھر ابواہ ہی میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو یہ ابواہ ایک شہر اور ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یوں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت سریہ میں ہوئی، سواد سے، سواد رے یہ الف، مگر سریہ کوئی الگ شہر نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ ہی کے مضافات میں ایک گاؤں ہے، ایک دیہات آپ کہہ لیجئے، ایک مضافاتی علاقہ، جس طرح سے آپ کراچی شہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے گوٹ ہیں کہ جو مضافات میں موجود ہیں، اسی طرح کا ایک چھوٹا، ویسے مدینہ خود بھی بہت چھوٹا تھا، تو وہیں پر ایک قریب میں ایک علاقہ تھا جس کو سریہ کہتے ہیں سواد سے، تو وہاں پر ان کی ولادت ہوئی، لیکن وہ مدینہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو واپس سے میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کروا رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم جناب سیدہ اور امیر المومنین، ان 3 معصومین کی ولادت ہوئی مکہ میں، اور حضرت حجت کی ولادت ہوئی ہے سامرہ میں، اور باقی درمیان میں جتنے ہیں ان سب کی ولادت ہے مدینہ منورہ میں، ود اونلی ون ایکسیپشن 7ویں امام کہ جن کی ولادت ہوئی ابواہ کے مقام پر، وچ از ان بٹوین مکہ اینڈ مدینہ۔ یعنی جغرافیکلی بھی اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کہ یہ بالکل تقریباً یہ درمیان میں آتا ہے، آلموسٹ، یعنی اگر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک لائن وہاں سے یہاں تک ڈرا کریں تو تقریباً اس کا 50% بنتا ہے ابواہ، یعنی ریڈ سی تھوڑا سا لیفٹ کی طرف آئے گا، اور اس طرف اگر آپ جدہ کو دیکھیں تو جدہ سے اوپر کی طرف ابواہ کا علاقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جغرافیکلی ایک کچھ باتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 11ویں امام کے بارے میں ایک 2 اوپینینز پائے جاتے ہیں کہ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی یا سامرہ میں ہوئی۔ زیادہ تر ہمارے علماء ان کے بارے میں بھی اسی بات کہتے ہیں کہ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر ایک قول ان کا بھی سامرہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی ولادت سامرہ میں ہوئی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو مائیگریٹ کیا تھا مدینہ منورہ سے وہ امام علی نقی علیہ السلام نے کیا تھا پہلے مرحلے میں سامرہ کی طرف، اور جب وہ وہاں پر چلے گئے تو پھر اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ 11ویں امام کی ولادت وہیں پر ہوئی یا 11ویں امام کی ولادت یہاں پر ہوئی تھی، اور پھر وہ بعد میں گئے تھے سامرہ۔ تو زیادہ ہمارے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ ان کی ولادت بھی مدینہ منورہ ہی میں ہوئی تھی، اور بعد میں پھر 11ویں امام موو ہوئے تھے سامرہ۔ خود سامرہ جو شہر ہے یہ عباسیوں کے زمانے میں آباد ہوا تھا، تعمیر ہوا تھا۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 132 ہجری 132 ہجری وہ سال ہے کہ جس میں عباسیوں کا اقتدار شروع ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک بہت اہم سال بن جاتا ہے کہ 132 سے پہلے بنو امیہ کا دور، اور 132 آنورڈز پھر یہ بنو عباس کا دور بنتا ہے۔ تو یہ جو بنو عباس کا دور ہے اس کے اندر آپ کو بعض شہر نظر آئیں گے کہ جن کو تعمیر کیا گیا تھا، ان میں بغداد شہر بھی شامل ہے جو منصور دوانقی کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا بھی نام پرانا ہے، یعنی بغداد جو نام ہے یہ تو نوشیروان کے زمانے کا اس کا نام ہے باغداد، اور پھر اس کے بعد اس کو شارٹ کر کے جو عام طور پر ہوتا ہے ناموں کے اندر کہ تھوڑا اسکویز ہو جاتا ہے، تھوڑا پھیل جاتا ہے،
تو اسی طریقے سے یہ باغداد تھا جو پھر بغداد بن گیا. پھر اس کو کتابوں کے اندر مدینہ تو منصور بھی لکھا گیا کہ منصور کا شہر، اس لیے کہ منصور نے اس کو آباد کیا تھا، منصور نے اس کو تعمیر کیا تھا. اسی میں ایک اور شہر ہم کو ملتا ہے، وہ ہے سامرہ. اور یہ سامرہ شہر بھی یوں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ہسٹری بھی بہت پرانی ہے. جیسے بغداد کے بارے میں نے گزارش کی کہ نوشیروان کے زمانے تک یہ بات چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ سامرہ کو دیکھیں تو اس کی وجہ تسمیہ یعنی ریزن کہ یہ نام کیوں دیا گیا، ٹائٹل کیوں دیا گیا، تو ایک ریزن یہی بیان کیا گیا کہ چونکہ یہ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام انہوں نے آباد کیا تھا پہلے مرحلے میں، لہٰذا اس کا نام ان کے نام پر سامرہ تھا، اور پھر بعد میں وہ جڑ کر سامرہ ہو گیا، اور اس نام کو پھر اسی طریقے سے باقی رہنے دیا گیا. پھر مزید باتیں بھی اس کے بارے میں کی گئی. بعض کتابیں ہیں کہ جو اسی موضوع پر لکھی گئی. انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تو چیزیں ٹریس کرنے کا جو انداز ہے اور اپروچ ہے وہ بدل گئی. جیسے کہ اس میں تو آپ سمپلی ڈالیں تو بہت ساری چیزیں ریفرنسز کے ساتھ آ جاتی ہیں، ورنہ پرانے زمانے کے اندر تو اس حوالے سے باقاعدہ کتابیں چھاننا پڑتی تھیں. اور یہ پرانا زمانہ کوئی بہت زیادہ پرانا زمانہ بھی نہیں. خود میں اپنے اگر ٹین ایج کی بات کروں تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں تھا، یہ اپنی بالکل ایک انیشل فارم کے اندر تھا. تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں تو کتابیں ہی دیکھی جاتی تھیں. معجم البلدان اور یہ ساری کتابیں یہ اسی عناوین کے اوپر کے شہروں کے بارے میں جو معلومات ہیں. مگر ابھی اگر آپ ڈالیں سامرہ کو تو آپ انگریزی کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک لٹریچر دیکھ لیں گے، اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی بہت کچھ مل جائے گا. تو ایک ریزن تو یہی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے نام پر یہ نام رکھا گیا. پھر دوسری وجوہات بھی بیان کی گئی، اس لیے کہ آپ ایک اور نام بھی دیکھتے ہیں سامرہ کے ساتھ ساتھ، اور وہ ہے سر من رعا. کہتے ہیں کہ یہی سر من رعا جو ہے وہ اسکویز ہو کے پھر سامرہ بن گیا. یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. تو سر من رعا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ عربی کا ایک پورا جملہ ہے. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے اور وہ کتاب کا ٹائٹل بن جاتا ہے، شہر کا ٹائٹل بن جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہماری جو حدیث کی کتاب ہے وہ آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، الکافی کا تو سبھی نے سنا ہوگا. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک بہت اہم کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یعذرہ الفقیہ. یہ پورا جو راضی سے جو خود بہت مشہور ڈاکٹر طبیب، ان کی ایک کتاب تھی اور وہ بھی ایک جملہ تھا، اور وہ تھا من لا یعذرہ الطبیب. اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ جس کے پاس طبیب نہ ہو تو وہ اس کتاب کو کنسلٹ کر کے اپنی بیماری کا علاج کر لے، یعنی ٹیمپرلی کم سے کم اس کے پاس کوئی نہ کوئی سپورٹ ہو. تو اس کے نام سے ایک الہام لیتے ہوئے، انسپائر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا تھا کہ من لا یعذرہ الفقیہ. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شہر ہے اس کا نام تھا سر من رعا. تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ سر نکلا ہے سرور سے، سرور یعنی خوش ہونا. سر من رعا ہو یعنی جس نے اس کو دیکھا وہ خوش ہو گیا. یعنی اتنا اچھا شہر، اتنا خوبصورت شہر، ایسی آب و ہوا، ایسی کلائمیٹ اور ایسا ویدر اور ایسا ایٹماسفیئر کہ جس نے اس کو دیکھا وہ خوش ہو گیا. تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی. البتہ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا سامرہ شہر کے اوپر، اور اس میں علامہ سید علی نقی صاحب نے جو سب سے زیادہ ویٹیج دیا تھا وہ اسی پہلے قول کو کہ جو جناب نوح علیہ السلام کے فرزند کی طرف اس کی نسبت ہے کہ سامرہ، یعنی انہوں نے چونکہ آباد کیا تھا اس وجہ سے اس کو سامرہ کہا گیا. بہرحال یہ تو ایک بنیادی اور کچھ باتیں تھیں. اتفاق ایسا ہے کہا گیا. بہرحال یہ تو ایک بنیادی اور کچھ باتیں تھیں. اتفاق ایسا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو عباس کے ایک بادشاہ نے وزٹ بھی کیا تھا اسی جگہ کو کہ جہاں پر 11ویں امام کی قبر تھی اور امام اہل النقی علیہ السلام کی بھی قبر تھی. یہ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے تقریباً سبھی میرے خیال میں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے سامرہ کی زیارت تو کی بھی ہے، کہ وہاں پر جو اہم قبریں ہیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ قبر تو دو معصومین کی ہیں، امام اہل النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی. دونوں کی قبریں وہیں پر ہیں، جس کی وجہ سے ہی اس جگہ کو زیارت گاہ کا وہ مرتبہ حاصل ہوا کہ جو کسی اور جگہ کو اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا کہ جب وہاں پر کوئی معصوم دفن ہو. یعنی اگر آپ غور کریں تو سید زادے اور سادات کرام کی بہت سے مقامات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جس جگہ پر معصوم کی قبر ہو تو ظاہر ہے اس کا میچ اور اس کا پیرالل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو سامرہ شہر کے اندر یہ دو زیارت گاہیں تو بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر ان کے علاوہ جناب نرجس خاتون ہیں، جناب حکیمہ خاتون ہیں، ان کی قبریں بھی اسی احاطے کے اندر ہیں اور نمایاں بھی ہیں. بعض قبریں ایسی ہیں کہ جو وہاں پر ہیں مگر نمایاں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو ایک ہی احاطے کے اندر وہ قبریں ہیں کہ جو بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے وہ جگہ.
یہ جگہ شیعوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ تقریباً، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، لیکن تقریباً یہ بہت ہی مظلوم جگہ رہی ہے. جیسا کہ یہاں پر عام طور پہ مومنین کی تعداد کم ہی رہی ہے، یعنی طول تاریخ کے اندر بھی کم ہی ایسے زمانے آئے ہیں کہ شیعہ کوئی ڈومیننس وہاں پر ہو. تو میری توجہ اس وقت تو بالکل بھی نہیں ہے. عام طور پر زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ وہاں پر غیر مومنین جو ہے انہی کی تعداد زیادہ رہی ہے. کربلا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نجف کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں، لیکن سامرہ کا معاملہ تقریباً ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. اچھا، اب جو میں بات کر رہا تھا کہ بنو عباس کے بعض بادشاہوں میں سے ایک نے وزٹ کیا تھا اس جگہ کا کہ جہاں پر 10ویں امام اور 11ویں امام کی قبر ہے. تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو بہت لوگ ہیں، آ رہے ہیں لوگ، نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور زیارت پڑھ رہے ہیں. جو یہ بہرحال زیارت کے حوالے سے شیعوں کا جو ایک شوق زیارت ہے وہ تو ہمیشہ سے رہا. تو وہ اس زمانے کے اندر بھی تھا، پابندیاں لگتی تھیں مگر وہ اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کرتے تھے. تو اس وقت میں جب لوگوں کا انہوں نے ہجوم وہاں پر دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ اتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ پابندی لگائیے، اور جو آپ کے جو اجداد ہیں وہاں پر تو کوئی نہیں آتا. تو وہاں پر ایون جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ وہاں پر جانوروں کی غلاظت نظر آ رہی تھی، یعنی آرگینک وے کے اندر، کوئی پلان نہیں تھا. لیکن یہ کہ بہرحال جب کوئی جگہ جو ہے وہاں پر لوگ ہی نہیں آ رہے تو سیدھی سی بات ہے کہ خونہ خالی رہ دیو میں گیرا، یہ فارسی کا محاورہ ہے، ضرب المثل ہے کہ اگر گھر خالی ہوگا تو بہرحال اس کے اندر کسی نہ کسی دیو نے آ کر قبضہ کر لینا ہے، وہ ہانٹڈ پلیس بن جائے گی. تو وہاں پر جو بھی آئے اور جو بھی کرے. تو وہ ایسی پوزیشن میں تھی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے اجداد، ان کی قبریں جو ہیں ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں آنے والا، اور یہاں پر یہ اہل بیت کی قبریں ہیں، یہاں پر تو آپ دیکھیں لوگوں کا ہجوم ہے اور وہ آ رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے اسپانسر کیا ہو، اپنے طور پر لوگ آ رہے ہیں، عقیدت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو کچھ ایسا کیجئے کہ یہاں سے یہ رش کم ہو جائے اور وہاں پر ڈائیورٹ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، زندگی کے اندر جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، لیکن اب اس دنیا سے جانے کے بعد جس کی دلی عقیدت ہوگی وہ جہاں سے عقیدت محسوس کرے گا وہاں پر آئے گا. ہم زبردستی نہ کسی کو کہیں پر لا سکتے ہیں اور نہ ہی زبردستی کسی کو کسی اور جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. یہ بڑا ایک حقیقت پسندانہ تھا جو اس بنو عباس کے بادشاہ نے کیا. میرے ہاتھ میں اس وقت ہے حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ڈائریوں پر مشتمل ایک کتاب جس کا نام ہے ذکر و فکر، جو مجھے بہت پسند ہے. یعنی یہ اگر میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے اور میں اسے استفادہ کرتا ہوں، بہت استفادہ کرتا ہوں اور آج بھی استفادہ کرتا ہوں. اس لیے کہ اس کے اندر انہوں نے جو اپنے نکات ہیں ان کو شائع کر دیا، جو ان کی تقاریر ہوا کرتی تھیں اور جو ڈائریز کے اندر انہوں نے محفوظ کی تھی اسی کو انہوں نے شائع کر دیا. تو اس میں جو ائمہ معصومین کے حوالے سے جو ان کے نکات ہیں، خلاصے، بریف سمری انہوں نے جو پیش کی وہ بہت ہی عمدہ ہے. اس کے اندر انہوں نے ترتیب یہی رکھی کہ اس کے اندر مختصراً ساری باتیں بیان کی، ولادت کے بارے میں کچھ نکات لکھے اور کچھ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں لکھے، کچھ زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے بارے میں کچھ بریفنگ دے دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کے مواعظ اور نصیحتیں جو 11ویں امام نے یا کسی اور امام نے کی ان کو بھی بیان کر دیا. تو یہاں پر انہوں نے تقریباً 50 ایسے جملے نقل کیے ہیں جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہیں. 11ویں امام سے بہت کتابیں منسوب ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف 50 اقوال ہی نہیں، یعنی ایک پوری تفسیر ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ تو کہا کرتے تھے کہ کئی کتابوں کو باقاعدہ پڑھ کر ان کو انڈوز کیا، اس میں جو اصلاحات تھیں ان کو تجویز کیا، بہت سی کتابوں کے اوپر مہر لگائی اور یہ کہا کہ ہاں یہ وہ ہے کہ جو ہم کو پسند ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں. مگر بہرحال اس وقت یہ جو کلیکشن ایک چھوٹا سا بریف کلیکشن 50 اقوال کا، وہ پورے کے پورے تو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، مگر اس میں سے چند جملے میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ذرا سا دیکھیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے کس طریقے سے امام مختلف اخلاقی اوصاف کی طرف متوجہ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ سب سے کم رام حسد کرنے والے کے مقدر میں ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، کارخانے ہو، بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، مگر یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے وہ کمفرٹ بائی نہیں کر سکتا. سب سے کم آرام حسد کرنے والے کے مقدر میں ہوتا ہے. ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو آن گاڈ. اپنا جو بھی 100% ہے وہ آپ دیں اور پھر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیں. پھر یہ نہیں کہ یار اس کے پاس یہ کیوں ہے اور اس کے پاس وہ کیوں ہے تو ہوا کرے. یعنی ایک طالب علم، یعنی صرف یہ پیسے کی بات نہیں ہے، ایک علم کے اعتبار سے بھی
ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے ساتھ حسد کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہوتا یہی ہے کہ وہ جو اپنی پرفارمنس سے خود اس کو متاثر کرتا ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس طریقے سے پرفارم ہی نہیں کر پاتا. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کو بھی پڑھنے دو، تم بھی پڑھو، تم بھی اس کے لیے دعا کرو، وہ تمہارے لیے دعا کرے. یعنی انسان جہاں اپنے لیے کہتا ہے نا کہ رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اسی طریقے سے وہ دعا مانگے دوسروں کے لیے بھی، اے پروردگار ہر ایک کے علم میں اضافہ کر. یہ آسان نہیں ہے، جبکہ خاص طور پر ایک کلاس ہو کہ جس کے اندر چند افراد مل کر پڑھ اور ایک کمپٹیشن کی فضا بن جائے جو ہیلدی بھی نہ ہو، ال کمپٹیشن ہو رہا ہو، اور پھر اس کے اندر کسی اور کے لیے دعا مانگنا، یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یقین جانیے کہ حسد سے بچنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ انسان کسی سے بھی حسد اگر محسوس کر رہا ہے نا، اس کے لیے وہ دعا مانگنا شروع کر دے کہ پروردگار اس کو اور زیادہ عطا کر، اس کو اور زیادہ عطا کر. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کو ملے نہ ملے انسان کے دل سے حسد چلا جاتا ہے، اور جب حسد چلا جاتا ہے تو وہ ایک ریلیکس موڈ کے اندر آتا ہے، سیٹسفیکشن وہ فیل کرتا ہے. اور جب وہ سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے، اور اس کی جو ایک اسپریچول ٹرینکولیٹی ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف امام متوجہ کر رہے ہیں کہ سب سے کم آرام حسد کرنے والے کے مقدر میں ہوتا ہے. یعنی غریب ہے لیکن اگر اس کے پاس حسد نہیں ہے تو وہ آرام میں، مالدار ہے مگر اس کے پاس حسد ہے، وہ آرام میں نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. اور وائس ورثہ بھی ہے کہ دولت مند ہے مگر پروردگار عالم نے اسے اتنی ظرفیت عطا کی ہے، اتنا وہ اعلیٰ ظرف ہے کہ حسد سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے. تو مال بھی ہے، حسد بھی نہیں ہے، تو ہر طرح کا آرام ہے اس کے پاس. اور اگر ایک انسان غریب ہے، مال بھی نہیں ہے، تو ایک تو پریشانی یہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ جیلسی بھی اس کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے بعد یہ کمفرٹیبلٹی جو کمفرٹ زون ہے، علیکم السلام، وہ ختم ہو جاتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اب یہ ذرا دیکھیے 11ویں امام کا ایک اور جملہ، یہ بھی کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. فرماتے ہیں خبردار جس رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے اس کی تلاش فرائض سے غافل نہ کر دے. یعنی ایک وہ چیز ہے جو خدا نے اپنے ذمے پر رکھی ہے، ایک وہ ہے جو تمہارے ذمے پر رکھی ہے. رزق کو خدا نے اپنے ذمے پر رکھا ہے اور تم اس کے لیے اس طرح سے پریشان ہو رہے ہو کہ وہ جو خدا نے تمہارے ذمے پر رکھا ہے تم اس کو کمپرومائز کر دیتے ہو. یہ نہیں کہہ رہے امام کہ تم اپنی محنت کو ختم کر دو یا کم کر دو، نہ. لیکن قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار نماز کے بارے میں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز تم قائم کرو، آتو الزکات، زکات تم ادا کرو، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر واجب کیا گیا. اسی طریقے سے وامر بالعرف، امر بالمعروف کرو، یہ سب ہمارے ذمے پر رکھا گیا. اور جب رزق کی باری آئی تو پروردگار عالم نے کیا کہا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں، ما من دابۃ، یعنی کسی ایک کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں. دابہ کہتے ہیں جو زمین میں چلنے والا، زمین میں چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق خدا کے ذمے پر نہ ہو. آپ نے نوٹ کیا؟ یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جو خدا کہتا ہے تمہارے ذمے پر ہے، اور ایک وہ چیز ہے جسے خدا کہتا ہے کہ میرے ذمے پر. پروردگار کے ذمے پر جو چیز ہے اس کے حصول کے لیے تمہاری ایفرٹس ہوں، مگر یہ ایفرٹس ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان چیزوں سے غافل کر دیں کہ جنہیں خدا نے رکھا ہی تمہارے کاندھوں پر تھا. پروردگار عالم نے اسے تمہارے کاندھوں پر رکھا تھا کہ فرائض تمہیں ادا کرنے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جائے گا کہ جب آپ تقابل کریں، ایک اپارچونٹی کاسٹ ہے نا کہ جو انسان کو پے کرنا پڑتی ہے، کہ جب ایک کام کر رہا ہے تو وہ دوسرا نہیں کر سکتا، وہ دوسرا کام کر رہا ہے تو پہلا نہیں کر سکتا. وہ جو اپارچونٹی کاسٹ پے کرنی ہے تو اس میں پرائرٹی میں نمبر 1 پہ کیا ہونا چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے کہ جو پروردگار نے ہمارے ذمے پر رکھا ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب اتنا آسان کر دیا ہم نے کہ یہ ٹیشو باہر نکلا ہوا ہے، آپ کو جب چاہیے یہ آپ نے نکال لیا، یہ آپ کو جب چاہیے آپ نے یوں کیا اور نکال لیا. کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ تم بس تھوڑی سی ایفرٹ کرو، جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچ جائے گا. ایفرٹ تمہیں کرنی ہے، مگر ایفرٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی ایفرٹ کرو، محنت کرو. اب مثال کے طور پر نماز کا وقت آ گیا اور 2 آپشنز ہیں، ایک یہ ہے کہ میں اس وقت اپنی روزی کما لوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نماز پڑھ لوں. تو آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ امام کا یہ جملہ جو ہے وہاں پر ریلیونٹ بنتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ خبردار جس رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے اس کی تلاش
فرائض سے غافل نہ کر دے. یعنی ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے تلاش مت کرو، مگر اس کی تلاش تو ایسی ہے کہ جیسے یہ تھوڑا تو باہر موجود ہے، تم نے جب چاہ نکال لی. لیکن یہ کہ دوسری طرف وہ چیزیں کہ جو تمہارے ذمے پر ہے، اس کے لیے تو پہلے تمہیں سیکھنا ہے، سیکھ کر پھر سمجھنا ہے، سمجھ کر پھر عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. تو اپنی خو ایسی بناؤ کہ جس کے بعد وہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. تو مطمئن ہو جاؤ کہ یہ رزق جو ہے وہ تو تم تک پہنچے گا ہی پہنچے گا. یہ مولا کائنات کا بھی بہت خوبصورت جملہ ہے کہ الرزق و رزقان، رزق تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو تم طلب کرتے ہو، ایک وہ جو تمہیں طلب کرتا ہے. ایک رزق وہ ہے کہ جس کو تم طلب کرتے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں طلب کرتا ہے. جس کو تم طلب کرتے ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر جو تمہیں طلب کرتا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا. اس کے لیے تمہیں جو ایفرٹس کرنی ہے وہ بہت منیمم ہے. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ انسان سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، غافل ہو جائے، یہ نہیں کہا جا رہا. پرائرٹیز کو تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، مگر یہ جملہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسپوجر کتنا ہو. امام فرماتے ہیں جو ظہور میں حد سے بڑھ جاتا ہے، ظہور کا مطلب ایکسپوجر، اپنے آپ کو شو آف کرنا ہر جگہ پر، ہر مقام پر. امام فرماتے ہیں جو ظہور میں حد سے بڑھ جاتا ہے وہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی اسٹرینتھ اس میں نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ اپنے آپ کو شو کرے، ہر جگہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے، ہر جگہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، ہر جگہ وہ اپنی پریزنس کو منوائے. ایک تو بالکل وہ انداز ہے نا کہ جس کے اندر جہاں واقعا ضروری ہے وہاں پر بھی انسان اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کرے. اور ایک یہ ہے کہ بات بے بات، موقع بے موقع، بس اس کی خواہش یہ ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نوٹس کیا جائے گا. اٹینشن سیکنگ بیہیویئر جو بچوں میں ہوتا ہے وہ تو چلیے ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، مگر بڑے ہونے کے بعد بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر موقع پر اس کو نوٹس کیا جائے. یہ اچھا نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ فقط یہ کہ اچھا نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ بہرحال عیوب سے تو کوئی بھی بری نہیں ہے، عیب تو ہر ایک کے اندر ہے، مگر اگر وہ ہر جگہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر اس کی کمزوریاں وہ بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں. سو غور کیجیے گا، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ تھا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ رنجیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار بے ادبی. ایک شخص ہے، رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے، پریشان ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، جیسے وہ مغموم ہے، اس کا دل تو رونے کا چاہ رہا ہے. اور اگر اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ مجھے تو آج یہ خوشی ملی ہے، مجھے تو آج یہ نعمت ملی ہے، کہا کہ نہیں، یہ موقع نہیں. یعنی اگر آپ غور کریں تو ایک دوسرا موقع ہو سکتا ہے کہ جہاں پر انسان ملنے والی نعمت کا اظہار کرے. اما بنعمت ربک فحدث، یہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت. کہ جو رب نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو. مگر موقع ہوتا ہے، ایک انسان ہے کسی موقع پر بیٹھے ہیں دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کا، الحمدللہ پروردگار عالم نے بہت نوازا کہ خدا نے موقع دیا کہ ہم زیارت کر کے آئے، خدا نے موقع دیا کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی، خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے بیٹے کو صاحب اولاد کر دیا مثلا. لیکن غور کیجیے کہ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسی کا انتقال ہو گیا، اور اسی کے سامنے آپ یہ بیان کریں کہ پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کو صاحب اولاد بنا دی، یہ موقع نہیں تھا. یہ جملہ کہنے کا یہ موقع نہیں تھا. اس کو کہا جائے گا کہ یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یعنی سامنے والے کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر کیا ہوتا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی وہ رشتہ دار اپنے بچے کو لے بھی آئے تو اسی کی گود میں ڈال دیا جائے کہ یہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، تو اس کو اور اچھا لگے. اس موقع پر اپنے اندر چیز وہی ہے، بات تو وہی ہو گئی کہ اطلاع تو اس کو دی جا رہی ہے کہ یہ فلاں صاحب کے فرزند ہیں کہ جو آپ کی گود میں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر آپ نے اس کو بڑا بنا اور اس کو احساس دلایا کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کو پروردگار عالم نے ایک امتحان کے اندر مبتلا کیا بھی ہے تو یہ بچہ آپ ہی کا بچہ ہے. اس کے نتیجے میں جو اس کا زخم ہے وہ کچھ مندمل ہونے لگے گا کہ ہاں اس کے اوپر بہت سارے ہو سکتے ہیں. کہ وہ آپشن اختیار مت کرو کہ جس کے نتیجے میں وہ سامنے والا سہمت محسوس کرے. اس کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے کہ 80 سال کے آپ کے کوئی بہت بزرگ عالم دین ہو اور وہ ایئرپورٹ پر آئیں اور فرض کیجیے کہ 1 لاکھ افراد ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائیں اور کہیں کہ ایئرپورٹ سے ہم آپ کو جلوس کی صورت میں نشتر باغ تک لے کر جائیں گے. 80 سال کے بزرگ تو چھوڑیے، اگر 40-50 سال کے بھی کوئی ہوں گے تو ان کا بھی جنازہ نکل جائے گا. وہ بڑی محبت سے ان کو لینے گئے، ریسیو کرنے کے لیے گئے. مگر ٹھیک ہے بھائی، آپ کی محبت ہے، مگر اس محبت کے چکر میں ان کے ساتھ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کا جلوس اختتام میں ان کا جنازے کا جلوس بن جائے گا.
تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جائے گا کہ نہیں، کسی کا احترام اس طرح سے نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں وہ خود بیچارہ پریشان ہو جائے یا وہ خود زحمت محسوس کرے. یا فرض کیجئے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جناب وہ تو ہارٹ پیشنٹ ہیں، مگر ان کے لیے آپ نے 3 4 5 وہ ڈشز بنوا لیے کہ جو سب کے سب مرخن، گھی میں بنی ہوئی چیزیں ہیں، کٹاکٹ بھی بنا لیا اور دوسری چیزیں بھی بنا لی. تو ظاہر ہے کہ اب وہ اگر آپ چاہتے بھی ہیں ساتھ میں کہ آپ کے وہ کھائے اور آپ کہیں کہ یہ آپ کے احترام میں، آپ کے اعزاز میں، آپ کو آنر کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہے، تو اس آنر کے نتیجے میں اس کو جو بعد میں کمپلیکیشنز فیس کرنا پڑ سکتی ہیں وہ بہت زیادہ مشکل کا باعث ہوں گی. پھر اس کے بعد ایک اور جملہ جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دشمن تدبیر میں کمزور ہے جو دشمنی کا اظہار کر دے. ویسے تو دشمنی ہو کیوں خواہ، یعنی بلا وجہ دشمنی کا نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرض کیجئے کہ کسی موقع پر دشمنی ضروری ہے تو وہ دشمن تدبیر میں کمزور ہے جو دشمنی کا اظہار کر دے. اب بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ اس جملے کے ساتھ آپ اس کو ملا بھی سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ شو آف کرتا ہے وہ اپنی کمزوری کا اظہار کر دیتا ہے. ایک انسان ہے اگر واقعاً جینون کوئی انمٹی ہے بھی تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اس دشمنی کا اظہار کرے. صحیح وقت کا انتظار کرنا اور اس موقع پر اپنی اس تدبیر کو ظاہر کرنا یہ وزڈم کے مطابق ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ اسٹوپیڈیٹی ہے، یہ حماقت ہے. ایک اور جملہ سنیے، امام فرماتے ہیں کہ جب دل آمادہ ہو تو اسے باتیں بتاؤ، اور جب بیزار ہو جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. یعنی ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کا دل کبھی آمادہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس وقت انڈر ڈسکشن نہیں. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو سنجیدہ ہوتا ہی نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے اس شخص کی کہ جو سنجیدہ تو ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ بھی جب وہ حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، کسی سبجیکٹ کے اوپر بھی محنت کر رہا ہے تو کتنی دیر وہ کر سکتا ہے؟ 24 گھنٹے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ جب تک دل آمادہ ہے، اکتا نہ جائے، اس وقت تک اس کام کے اندر مشغول رہو. ایک وہ شخص ہے کہ جو آمادہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں وہ تو کیس ہی الگ ہو گیا. یہ بات ہو رہی ہے اس شخص کی، طالب علم کی، پڑھنے والے کی، جوان کی، بوڑھے کی، کوئی بھی ہو جو کسی چیز کو سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا. ایون قرآن کے بارے میں بھی یہی ہے، نہج البلاغہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ نے پڑھا اس کو، اور پڑھنے کے بعد اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں وہ کنسنٹریشن نہیں ہے، بریک کرنا ہے. فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اس کو بریک کریں، اور بریک کرنے کے بعد تھوڑا کچھ اور کام کریں، پھر واپس اگر دل کچھ آمادہ ہوتا ہے تو پھر واپس کتاب کو اٹھائیے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے حوالے سے بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ مزمل کے اندر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے پر کیوں اتنا اصرار ہے؟ یہ اصرار اسی وجہ سے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر غور کرتا جائے، تفکر کرتا جائے، تدبر کرتا جائے. یہ لگائے زبانی فقط نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بس پڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ، تھوڑا رکے اور رکنے کے بعد غور کرے، پھر اس کے بعد دوسری آیت کی طرف جائے، پھر تیسری آیت کی طرف جائے، پھر چوتھی آیت کی طرف جائے. 15-20 آیتیں 25 آیتیں ہو گئی، اب اس کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں اب وہ کانسنٹریشن نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اے پروردگار جتنا پڑھا ہے اسے میرے لیے نفع بخش قرار دے. بریک کرے اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرے، پھر اس کے بعد پھر واپس آئے، سیکنڈ ہاف کے اندر آئے، تھرڈ ہاف کے اندر آئے، سیکنڈ ہاف کے اندر آئے، رات کے وقت آئے، جب اس کو محسوس ہو کہ نہیں اب واپس کچھ طبیعت آمادہ ہے، پھر اس وقت اس کو کھولے. وہ جو کیس ہے کہ جو آمادہ ہو ہی نہیں رہا ہے، اسے تو چاہیے کہ کسی طریقے سے زبردستی بھی اپنے آپ کو لے کر آئے، اپنے نفس کے اوپر تھوڑا سا فورس کرے تاکہ وہ کچھ پڑھنا شروع کرے. مگر اس وقت جو ڈوز ہوگا وہ بہت کم ہوگا، 2 سے 3 آیتیں، 4 آیتیں، بس پھر بریک کر دے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر ان 5 آیتوں سے وہ 10 آیتوں تک جانے کی کوشش کرے، 20 آیتیں، 25 آیتیں. جب وہاں پر پہنچ جائے تو وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب 30-40 آیتیں روز کی میں پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے. اب اس میں اگر کبھی طبیعت پوری طریقے سے آمادہ ہے، مثلا ماہ رمضان آ گیا، تو واقعاً ایک انرجی کا لیول بڑھ جاتا ہے کہ انسان کے ماہ رمضان ہے، خدا سے قریب ہونے کا موقع ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کا خود دل چاہے کہ نہیں 40 آیتیں نہیں، یہ ماہ رمضان کے اندر تو روز مجھے مثلا ایک پارہ بھی پڑھنا چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی اگر 3-4 دن کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی وہ والی پوزیشن نہیں ہے، تو پھر اس کو بریک کر دیں. یا مجھے یاد ہے ایک جملہ اور معصوم کا یاد ہے کہ لا یکن ہم احدکم آخر السورہ، تم میں سے کسی کا ہم و غم
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے سورہ پورا کرو، کہ اس کو اپنا ٹارگٹ مت بناؤ کہ یہ ہو کسی طریقے سے بس مجھے سورہ پورا کرنا ہے، اگر نہیں کرو رک جاؤ. وہ جو 3 آیتیں پڑھی تھی واپس انہی 3 آیتوں کو پڑھو، وہ 5 آیتیں جو پڑھی تھی انہی کو واپس 5 آیتوں کو پڑھو. مجھے یاد ہے علامہ طالب جوہری صاحب بھی ہم کو بہت بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آیت کو 2 آیتوں کو 1 صفحہ 2 صفحہ جب پڑھ لیا ہے تو دوسرے صفحے کی طرف تیسرے صفحے کی طرف موو کرنے کی اتنی جلدی مت کرو. وہ کہتے اسی کے اوپر رکو، کتنی دیر کا رکے رہو، اسی کے اوپر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رکو. یہ طالب علم کی بات ہو رہی ہے، عالم کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر رکے، ایک ایک لفظ کے اوپر وہ رکے، وہ سوچے کہ اس لفظ کا کیا مطلب بنتا ہے اور کیا مطلب بن سکتا ہے، اس جملے کے اندر خدا نے کیا کہا. اور کتنی دیر کا غور و فکر اسی کا نام ہے کہ آپ مسلسل آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایک ہی صفحے کے اوپر رکیں. اور یقین جانیے کہ اس کا مزہ اور ہے، یعنی اس کا پھر مزہ اور ہے کہ جب آپ اتنے مانوس ہو جائیں ان الفاظ کے ساتھ تو پھر اس کے بعد آپ جب کبھی بھی پڑھیں گے، شاید 2 سال کے بعد پڑھیں تو آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، پھر اسٹرینج فیل نہیں ہوگا. اب یہ امام یہاں پر جو فرما رہے ہیں، پھر واپس سنیے گا کہ جب دل آمادہ ہو تو اسے باتیں بتاؤ. یہ قرآن سے مخصوص نہیں ہے، کسی بھی دوسرے کا، ایون کیمسٹری فزکس کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جب دل آمادہ ہو تو اسے باتیں بتاؤ، اور جب بیزار ہو جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. امام کا یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کریم کا انعام محبوب بناتا ہے، کہ انعام اگر مل رہا ہے تو کس سے مل رہا ہے، گفٹ اگر مل رہا ہے تو کس سے مل رہا ہے، فیور اگر مل رہا ہے تو کس سے مل رہا ہے، ہدیہ اگر مل رہا ہے تو کس سے مل رہا ہے. ایک دینے والا وہ ہے کہ جو کریم ہے، واقعاً جنرس ہے، واقعاً بردبار ہے، بااخلاق ہے، کہ کریم کا انعام محبوب بناتا ہے اور ذلیل کا احسان ذلیل بناتا ہے. اور کوئی نہیں ملا تھا، اسی سے لیا. یہ ایون ادھار کے معاملے میں بھی یہ ایک وہ شخص ہے کہ جسے ادھار لیتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو ذلیل محسوس نہیں کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ نہیں، اسے لینے کا مطلب یہ ہے کہ کل اخبار کے اندر تو اس نے اشتہار دے ہی دینا. انسان اس موقع پر بھی سوچے تو ایون اگر وہ فیور یا انعام بھی اگر لے رہا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے لے رہا ہے. امام فرماتے ہیں بیداری سے نیند کی لذت بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک انسان ہے بس سو رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو پہلے بیدار ہے، محنت کر چکا ہے، زحمت اٹھا چکا ہے، ایکسرسائز کر چکا ہے دن بھر میں، پھر اس کے بعد وہ سو رہا ہے. امام فرماتے ہیں بیداری سے نیند کی لذت بڑھ جاتی ہے. وہ نیند کی جو لذت کا مطلب یہاں پر صرف وہ نہیں کوالٹی آف سلیپ، خود ایک ساؤنڈ سلیپ، اور اس کے لیے خود بیداری کا اپنا ایک رول ہے. بیداری سے نیند کی لذت بڑھ جاتی ہے اور بھوک سے کھانے کے مزے میں اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے بھوک ہو پھر انسان کھائے تو کھانے کا بھی مزہ بڑھ جاتا ہے، کھانے کا ایفیکٹ بھی بڑھ جاتا ہے، امپیکٹ جو ویلیو ہے اس کی وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اور اگر انسان بیدار ہو کر پھر سوئے تو پھر اس کی جو نیند کی کوالٹی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بھی سنیے گا. امام فرماتے ہیں کہ کلام خدا کا کلام بشر پر، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، کلام خدا کا کلام بشر پر وہی شرف ہے جو خود خدا کا اپنی مخلوق کے اوپر شرف ہے. یعنی جو نسبت مخلوق اور خالق کے درمیان ہے وہی کلام مخلوق اور کلام خالق کے درمیان نسبت کا ریشو وہی ہے. جو فوقیت خدا کو اپنی مخلوق پر ہے وہی کلام خدا کو کلام مخلوق کے اوپر. یہ قرآن مجید کی واقعا غیر معمولی ایک تعریف ہے اور تحسین ہے کہ جو 11ویں امام نے ارشاد فرمایا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک اور جملہ فرماتے ہیں کہ تواضع کی ایک قسم، آپ سنتے ہیں متواضع ہے، تواضع تواضع تواضع، تواضع کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو. یہ انتظار مت کرو کہ وہ سلام کرے. اور تواضع کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کے پاس سے گزرو، قطع نظر اس سے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، تمہارا اسٹیٹس زیادہ ہے اس کا اسٹیٹس کم ہے، کچھ بھی، تم سلام میں پہل کرو. یہ یقین کیجئے تکبر کو توڑنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، غرور کو توڑنے کے لیے، ایروگنس کو کل کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ انسان خاکسار بنے، سلام میں پہل کرے.
امام فرماتے ہیں تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو، اور مجلس میں بلند ترین مقام پر نہ بیٹھو۔ ایک تو مجبوری ہے، مثلا تقریر کرنے کے لیے ممبر پر جانا پڑے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ویسے ہی ایک انسان کی تمنا اور خواہش ہو جب وہ جائے کسی جگہ پر تو اسے بلند جگہ پر بٹھایا جائے گا، کہ یہ تواضع کے خلاف۔ تواضع کی ایک قسم یہ ہے کہ جب کسی کے پاس سے گزرو سلام کرو، اور جو مجلس میں بلند ترین مقام ہے اس پر نہ بیٹھو۔ اچھا، اسی کے ساتھ ملا لیجیے اس جملے کو بھی، امام فرماتے ہو یقین جانے کہ یہ جملہ بڑے بڑے سوسائٹی کے مسائل کا حل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو کسی مجلس میں، مجلس کا مطلب ہوتا ہے نشست، بیٹھک کہیں پر بھی ہو۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ریلیجس گیدرنگ ہو، فارمل گیدرنگ ہو، نہ، عید کے موقع پر آپ جمع ہوئے، رشتے دار جمع ہوئے، دوست جمع ہوئے، احباب جمع ہوئے، گاڑی کے اندر کون کہاں پر بیٹھے گا؟ یہ پروٹوکول کے ایشوز ہیں بعض معذرت، جس کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، آگے کون بیٹھنے والا ہے اس کے اندر۔ البتہ آگے آپ کہہ رہے ہیں بعض گیدرنگز کے اندر تو یہ ہے کہ جو آگے بیٹھے گا وہ بل بھی وہی پے کرے گا۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر کیا ہے؟ مثلا شادی کا موقع ہے، شادی کا فنکشن ہے، اور شادی کے فنکشن میں مثال کے طور پر بھائی میں اپنے رشتے کے اعتبار سے یہ مرتبہ رکھتا ہوں کہ مجھے یہاں بٹھانا چاہیے۔ بعض معذرت خواتین محسوس نہ کرے، لیکن یہ کہ یہ مسائل خواتین میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ میری وہ جگہ تھی، مجھے وہاں پر نہیں بٹھایا، اور جس کی وجہ سے پھر بول چال بند ہو جاتی ہے، مہینوں اور سالوں گفتگو نہیں ہو رہی، بات نہیں ہو رہی، آنا جانا بند ہو گیا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کسی مجلس میں اپنے مقام سے کم پر راضی ہو جائے، صرف بیٹھ نہ جائے، راضی ہو جائے، دیکھیے دو الگ الگ چیزیں، ایک تو ہم نے برداشت کیا نہ، امام کہہ رہے ہیں جو کسی مجلس میں اپنے مقام سے کم پر راضی ہو جائے، اس پر اللہ اور ملائکہ کی طرف سے مسلسل رحمت کا نزول رہتا ہے جب تک مجلس ختم نہ ہو۔ اس کا رائٹ تھا، یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا رائٹ نہیں تھا اس کا رائٹ، یعنی اس کے اس رشتے اور وقار کے اعتبار سے اس کو وہیں پہ بٹھانا چاہیے تھا، نہیں بٹھایا، اور نہ بٹھایا اس نے اس کو اگنور کر دیا، اور نہ فقط اگنور کر دیا بلکہ اس پہ راضی ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، دوسرے خوش ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ یہ اعلیٰ ظرفی دکھانے کے لیے تیار ہے تو جب تک وہ نشست ہے، جب تک یہ برخاست نہیں ہو جاتی ہے، جب تک لوگ ڈسمس نہیں ہو جاتے، ڈسپرس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اللہ اور ملائکہ کی طرف سے مسلسل رحمت کا نزول اس پر ہوتا رہتا ہے کہ اس نے کوئی فساد کریٹ نہیں کیا، اس نے اعلیٰ ظرفی کا، بڑے پن کا ثبوت دیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ ان 50 جملوں میں سے کچھ جملے تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، باقی آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو مزید بھی امام کے اقوال مل جائیں گے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمانے میں جو 11ویں امام کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر یعنی حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھی، جیسے کہ اگر آپ امامت کا پیریڈ دیکھیں، زندگی خود مختصر ہے 28 سال، پھر اس کے بعد امام کی جو امامت کا پیریڈ دیکھیں وہ بھی بہت مختصر ہے، 254 ہجری میں 254 کے اندر ہمارے 10ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور 260 کے اندر خود 11ویں امام کی شہادت ہو گئی اسی سامرہ میں، تو کل ہارڈلی 6 سال اور کچھ دن اور کچھ مہینے یہ بنتے ہیں، تو 6 سال ایک مختصر زندگی ہے امامت کے اعتبار سے بھی، اور 28 سال ویسے ہی مختصر زندگی ہے بطور مجموعی۔ مگر اس زمانے کے اندر جو امام کاؤنٹر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس زمانے کے اندر فقط فرقوں کے نام سنیے کہ جو ڈومیننٹ ہو گئے تھے بہت زیادہ، صوفیت، تصوف، اس زمانے میں اس کے ڈومیننس کے لیے باقاعدہ ایفرٹس کی جا رہی، کوشش کی جا رہی۔ اچھا، اس کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے گا، دیکھیے اس وقت جو ایک تصوف کا کانسیپٹ ہے وہ تو بہت سے اعتبارات سے پاکستان اور ہندوستان کے اندر، خاص طور پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو وہ پرو اہل بیت اپنے آپ کو عام طور پر شو کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میں کوئی کنفرنٹ نہیں کر رہا، وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ مولا کے حوالے سے جو بیان وہ کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے اپنی جگہ پر، پوری طرح سے ہم ایگری کریں نہ کریں وہ غلط بحث ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مولا کا نام لینا، پنجتن کا ذکر کرنا اور کھل کر ذکر کرنا اپنے کلام میں بھی، نثر میں بھی، نظم میں بھی اور قوالیوں کے اندر بھی، اور اس کا ایک بڑا امپیکٹ آیا یعنی تھرو آؤٹ، اگر یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پر میں نے کافی غور و فکر بھی کیا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا پاکستان کے اندر وہابیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صوفیہ کا بہرحال ایک رول رہا ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس زمانے میں
میں اپنے ٹین ایج کی بات کروں کہ کراچی شہر کی بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو دیواریں تھیں وہ کالی ہو گئی تھی، کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر، اور یہ علی کے نشر کے اور فلانا اور یہ ساری چیزیں۔ اس زمانے میں ایک طرف ہماری مجلسیں تھیں، یعنی شیعوں کی طرف سے جو اس کو کاؤنٹر کیا گیا وہ مجلسوں کے ذریعے سے، اور بے شک جتنی بھی ہم اصلاحات کی بات کریں مگر اس زمانے کے اندر بھی ان مجلسوں نے بڑا رول پلے کیا، بہت بڑا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو اس کو کاؤنٹر کرنے والی چیزیں تھیں وہ قوالیاں اور وہ ساری چیزیں تھیں۔ میں اس وقت شرعی نقطہ نظر سے کوئی فتوے کی بات نہیں کر رہا، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بہرحال سوسائٹی کے اندر جو اس کا ایک امپیکٹ آیا، جس طرح سے اس نے نیوٹرلائز کیا، پیسیفائی کیا، وہ جو ایک ایکسٹریمزم آ رہا تھا جس کے پیچھے پوری فنڈنگ تھی۔ اب تو خیر جو وہابیت کے پروموٹرز تھے وہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ سب کے سب ہم مغرب کے کہنے پر کر رہے تھے۔ سعودی عرب نے بھی اپنی فنڈنگ کو کافی حد تک روکا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے جو ان کے یہاں پر بینیفیشریز تھے وہ سو پریشان ہیں، لیکن مال آنا بند ہو گیا ہے تو مشکلات تو ہیں، یا انہوں نے اپنی فنڈنگ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کیا ہے۔ خیر یہ خود اپنی جگہ پر ایک تفصیلی موضوع ہے، مگر چونکہ اس کا وہ اظہار خود کر چکے ہیں لہذا اس کو ڈسکس کرنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ تو ایک طرف وہ ایشو تھا اور اس کو کاؤنٹر کرنے میں شیعوں کی طرف سے مجلسیں تھے، نوحے تھے، قصیدے تھے، اشعار تھے کہ جن کو پڑھا جاتا تھا۔ دوسری طرف اس زمانے کے اندر تو تصوف کی طرف سے جو لٹریچر آ رہا تھا تو اس نے بھی بہت کاؤنٹر کیا۔ وہ اپنے طور پر کھلے عام مولا کا ذکر کرتے تھے، امیر المومنین کے حوالے سے بیان کرتے تھے، علی 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 علی، اس نے بھی اس کو کاؤنٹر کیا اور بہت خوب کاؤنٹر کیا۔ تو اس وقت ایک جو پوزیشن ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، حلال حرام کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مگر بہرحال اس وقت جو تصوف ہے یہ بالکل اس کو اسی طریقے سے کہنا کہ جیسا اس زمانے کے اندر تھا، نہیں، فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اس زمانے میں تو تصوف کا ایک پرپز یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایک انسٹیٹیوشن بلڈ کیا جائے اگینسٹ اہل بیت، کہ وہ ساری روحانیت اسپرچویلٹی جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت کے پاس، تو اقتدار اگر وہاں پر ہے بھی تو لوگ اسپرچولی اگر انسپائر ہوتے ہیں تو ان سے انسپائر ہوتے ہیں، تو ایک گروہ کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو بھی پھر معصومین نے کاؤنٹر کیا اس زمانے کے اندر۔ تو وہ جو معصومین نے جو کاؤنٹر کیا ہے اس میں آپ یہ جملے بھی دیکھیں گے، ذرا دیکھیے کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک ہمارے بہت اہم راوی ہے، درود بھیجے گا محمد ابو ہاشم جعفری، ان کو مخاطب کر کے اس زمانے کے جو صوفی تھے اور صوفیہ تھے ان کے بارے میں جملہ کہا۔ ان کے چہرے روشن اور دل تاریک اور خبیث ہیں، سنت ان کے نزدیک بدعت اور بدعت سنت، یعنی ایک متوازی ایک دین ہے کہ جو انہوں نے قائم کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں مومن ان کے درمیان حقیر ہے اور فاسق محترم، ان کے عمرا جاہل ہیں اور علماء درباری، ان کے مالدار چور ہیں اور بچہ بڑوں سے مقدم، جاہل ان کے یہاں باخبر شمار ہوتا ہے اور ہیلا گر فقیر، انہیں مخلص منافق بکری بھیڑیے کا فرق بھی معلوم نہیں ہے، یہ ہمارے دشمنوں کی محبت رکھتے ہیں اور ہمارے دوستوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ دراصل مومنین کے رہزن ہیں اور ملحدین کے دائی، ان سے پرہیز کرنا اور اپنے دین کا بچا کر رکھنا واجب ہے۔ یعنی وہ کہ جو اہل بیت کے مقابلے پر، سیدھی سی بات یہ آپ نے غور فرمایا۔ بہرحال اس حوالے سے اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جو کتاب ہے اسلامی علوم کا تعارف، یہ ترجمہ ہے، اصل کتاب تو فارسی کے اندر ہے، تعارف علوم اسلامی، اس کا ایک چیپٹر عرفان کے بارے میں، عرفان، تو عرفان عرفا اور صوفیہ یہ سینونیمز ہیں، یہ مت سمجھے گا کہ یہ الگ الگ ہے، خود شہید مطہری نے اس کی صراحت کی کہ جس کو آپ کہتے ہیں عرفان اور تصوف یہ ایک ہی چیز ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو پھر تفصیل کے اندر ہم جاتے ہیں، پھر ہم اس کی ڈیٹیلز کے اندر جاتے ہیں۔ ساری ریاضتیں غلط بھی نہیں ہیں مگر یہ کہ ساری ریاضتیں صحیح بھی نہیں ہیں، غور کیجیے گا، ساری ریاضتیں غلط بھی نہیں ہیں مگر ساری ریاضتیں صحیح بھی نہیں ہیں، ساری وہ پریکٹسز جو عرفان کے نام پر ہو رہی ہیں وہ صحیح بھی نہیں ہیں لیکن ساری ریاضتیں اور ساری پریکٹسز غلط بھی نہیں ہیں۔ تو شہید نے بھی کچھ اس کے اوپر بات کی ہے، ان کے جو ادوار ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، اور جو ان کے مین نمائندہ شخصیات ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کی ہے۔ پھر کس طریقے سے عرفان اور تصوف فلسفے کے ساتھ اس کی ایک آمیزش ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کو پھر مزید ماڈیفائی کیا گیا
اور ملا صدرہ کا جو اس کے اندر رول ہے اس کو انہوں نے بہت ایلوکوئنٹلی وہاں پر ڈسکس کیا. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر وہ کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بارے میں تو ہمارے علماء نے بہت عمدہ کام کیا. ان میں سیر و سلوک ایک کتاب اردو کے اندر عام طور پر اویلیبل ہے. یہ جو کتاب ابھی شہید مطہری کی میں نے بات کی، یہ انگریزی ٹرانسلیشن بھی اس کا اویلیبل ہے، al-islam.org کے اوپر آپ کو مل جائے گا. سیر و سلوک جو علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب کا، اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آرٹیکل ہے اس کے اندر ہے. اور یہ 3 رسالے ہیں کہ جن کو ملا کر ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا. تو اس میں خود شہید مطہری کا وہ والا چیپٹر بھی شامل ہے تو تعارف علوم اسلامی والا ہے. تو یہ 3 آرٹیکلز ہیں کہ جن کو ملا کر وہ کتاب شائع کی گئی. اس میں علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب کا جو رسالہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سیر و سلوک کے بارے میں خود آل محمد کا کیا مطمع نظر ہے، وہ کس طریقے سے اس کو ٹرین کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو مختلف فرقے تھے ان کے اندر ایک فرقہ تھا واقفیہ. واقفیہ ایک فرقہ گزرا ہے کہ جس کا عقیدہ کیا تھا، انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا. یہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ 11ویں امام کی، مگر ایشو پرانا چلا آ رہا تھا. امام رضا یعنی 7ویں امام کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار. ایک نیا فرقہ، اب فرقہ یہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے، بعض افراد ایسے تھے کہ جن کے پاس امانتیں موجود تھیں اور جب 8ویں امام نے ان سے مانگا کہ حساب دو تو انہوں نے انکار کر دیا. انکار کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے کس منہ سے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو امام ہی نہیں مانتے کہ ان کے سامنے ہمیں حساب دینا ضروری ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ کہیں کہ ہم امام مانتے ہیں مگر حساب نہیں دینا چاہتے، تو پھر عام شیعوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر عام شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی امامت ہی اسٹیبلش نہیں ہے. پھر وہ 11ویں امام کے زمانے میں ایک طاقت، ایک قوت بن چکے تھے. پھر ود دا پیسج آف ٹائم یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. لیکن یہ کہ اس زمانے کے اندر یہ بھی ایک فرقہ تھا اور اس کو بھی 11ویں امام نے کاؤنٹر کیا. آپ کو حیرانی ہوگی ایک اور فرقہ ثنویہ جو 2 خداؤں کا قائل تھا وہ بھی پیدا ہو گیا تھا. یعنی یوں تو اگر آپ دیکھیں تو مشرکین تو ہمیشہ سے رہے، لیکن نہیں، ثنویہ باقاعدہ مجوسیوں کا ایک فرقہ جو کائنات کے لیے 2 خداؤں کا قائل تھا کہ ایک نے نور کو پیدا کیا اور دوسرے نے ظلمت کو، اندھیرے کو. یعنی ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی اپنے بیانات دیے. مثلا ایک شخص تھا کہ جس نے، یہ عام طور پہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے اپنے والدین کے بارے میں دعائے خیر کا مطالبہ کیا. اس کی ماں مومنہ تھی اور باپ ثنوی تھا. یعنی ماں ٹھیک تھی، مومنہ تھی، مگر باپ ثنوی ہو گیا تھا. تو امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا رحم اللہ والدتک. اس نے کہا تھا میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے. امام نے جو جملہ لکھا وہ تھا رحم اللہ والدتک، اللہ تیری ماں پر رحم کرے. والدہ، والدئی نہیں کہا، والدتک. اور پھر ساتھ میں لکھا وَتَّاءُ منقوطہ. یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ تے ہے. جو اس کے اوپر نقطہ ہے وہ موجود ہے اوپر کی طرف، منقوط تا. اس لیے کہ بہرحال جب وہ 2 خدا کو ماننے والا ہے تو مشرک ہونے کے بعد وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دعائیں اس کے شامل حال. اس کے لیے ہدایت کی تو دعا کی جا سکتی ہے، جنت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے ایک اور فرقہ مفوضہ، یہ بھی اس زمانے کے اندر طاقت پکڑ رہا تھا. اس یوں ہی کے اندر ایک پرابلم آ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ خدا نے آل محمد کو پیدا کیا اور خود سسپینڈ ہو گیا، معاذ اللہ ریٹائر ہو گیا. کہ یہ نہیں، خدا نے ہدایت کے لیے آل محمد کو رکھا ہے، فیض کا واسطہ بنا کر آل محمد کو رکھا ہے بے شک، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس کی قدرت معطل ہو گئی یا خدا ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کچھ بھی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک اس عقیدے کا حامل شخص جب آیا تو امام نے اس کو دیکھتے ہی قرآن مجید کی آیت پڑھی عباد مکرمون، ہم اس کے بندے ہیں. قرآن کی آیت ہے عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. یہ فرشتوں کے بارے میں بھی آیا. امام نے اس وقت اپنے آپ کو اس کے مصداق کے طور پر پیش کیا کہ عباد مکرمون، خدا کے عزت دار بندے ہیں مگر ہیں بندے. مکرمون عزت دار لیکن ہیں بندے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اس کی بات پر ہم کوئی سبقت نہیں کرتے اور جو اس کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو امام نے اس کی بھی رد کی. پھر یہ اسحاق کندی کا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس کو بیان بھی نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. جو فلسفیوں کی ایک نمائندہ شخصیت تھی اسحاق کندی، جس نے وہ کتاب لکھنا شروع کی تھی تناقضات القرآن، اور اس کا امام نے پھر جواب دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ جاسلیق نصرانی، یعنی عیسائیوں میں بھی ایک نمائندہ شخصیت. جاسلیق تو ان کا ٹائٹل ہے، جاسلیق
یعنی عیسائیوں کا بڑا پادری پریسٹ، تو اس نے وہ ایک نبی یا ولی کی ایک ہڈی کہیں سے اس کے ہاتھ لگ گئی تھی کہ جب وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا تھا تو بادل سمٹ کر آتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ دیکھ لو کہ میرے ہاتھ پھیلانے پر بادل کس طرح سے سمٹ کر آتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ میرا مذہب اور میرا دین سچا ہے، جس پر امام نے متوجہ کیا کہ یہ اس کے ہاتھ میں موجود وہ دبی بھی استرخوان ہے، وہ بون ہے کہ جو نبی یا ولی کی ہے، اور اس کی یہ کرامت ہے، نہ کہ اس کے ہاتھوں کی کرامت ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہڈی ہٹا لی جائے، اب اس سے کہو کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ پروردگار کی طرف سے تعظیم ہے، عزت ہے اس ہڈی کی کہ جو کسی نبی اور ولی کی تھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو اس مختصر پیریڈ کے اندر 6 سال ہارڈلی، مگر آپ دیکھیں ان چند صفحات کے اندر بھی یہ اتنا میٹر ہے کہ جس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو شاید ابھی ہم نے پورا ڈسکس نہیں کیا ہے، 2 گھنٹے اور ہو سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو 11ویں امام کی زندگی بھی واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر بہت محنت کی جائے، پڑھا جائے۔ چند کتابیں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سیرت ائمہ اہل بیت، ہاشم معروف حسنی، پورا چیپٹر 11ویں امام کا، اور بہت اچھا چیپٹر ہے۔ نقوش عصمت کے اندر مختصر ہے مگر اچھا چیپٹر ہے۔ اسی طریقے سے بہار الانوار، وہ تو مین سورس بکس میں شمار ہوتی ہیں، اس کا بھی جو 11ویں امام کی سیرت کا حصہ ہے وہ پورا ایک جلد کی صورت میں شائع ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ تو لیکن البتہ یہ اردو کے اندر ہے، اردو ٹرانسلیشن ہے۔ اصل کتاب تو عربی میں، فارسی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی اور اردو میں مل جائے گی۔ انگریزی کا میرے علم میں نہیں ہے کہ بہار الانوار کے اس حصے کا ترجمہ ہوا ہو۔ البتہ دیگر کتابیں al-islam.org کے اوپر اگر آپ جائیں گے اور دیکھیں گے تو سیرت کے حوالے سے آپ کو مل جائیں گے، انگریزی میں بھی مل جائیں گے، اور بعض لیکچرز بھی مل جائیں گے جو انگریزی میں ہیں۔